میاں والی میں بڑا دہشت گرد حملہ ناکام، پنجاب پولیس کے ایکشن پر دہشت گرد پیٹ دکھا کر بھاگ نکلے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 خارجی دہشت گردوں نے قبول خیل چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ راکٹ لانچر اور دستی بم استعمال کیے گئے۔ چیک پوسٹ پر تعینات جوان الرٹ تھے۔ بھرپور جوابی فائرنگ سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں جو جوان زخمی، آج پنجاب عثمان انور کا حملہ ناکام بنانے والے بہادر اہلکاروں کو شاباش کہا۔ پنجاب پولیس بین صوبائی سرحدی چوکیوں پر دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ کراچی میں پانی کا کنواں موت کا پھندا بن گیا، 3 جانیں نگل گیا۔ گارڈن ایسٹ میں 2 بچے کھیلتے ہوئے کنویں میں جا گرے۔ بچانے کے لیے ایک نوجوان بھی کنویں میں کود گیا۔ بچوں کو نکالنے کی کوشش کے دوران رسی ٹوٹ گئی، تینوں افراد دوبارہ کنویں میں جا گرے۔ واقعے کے 15 سے 20 منٹ بعد تک کنویں سے نوجوان اور بچوں کی آوازیں آتی رہیں۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ، ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشیں نکال لیں۔ علاقہ مکینوں کا ریسکیو ٹیم پر تاخیر سے پہنچنے کا الزام، اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں کا موقف، جاں بحق بچوں کی شناخت بدر اور طاہا کے نام سے ہوئی، عمر 8 اور 12 سال تھی۔ بچوں کو بچانے کے لیے اترنے والا نوجوان فیضان پلمبر کا کام کرتا تھا۔ فوج سے فوری مذاکرات ہونے چاہیے، ترجمان پی ٹی آئی کے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو۔ رؤف حسن نے واضح کیا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ریاست کے مفاد میں ہے۔ پی ٹی آئی فوج سے بات کرنا چاہتی ہے، دروازے کھلے ہیں۔ رؤف حسن نے ڈیڈ لاک ختم ہونے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ دعویٰ کیا کہ پارٹی کے بعض رہنماؤں کے ذاتی سطح پر فوج سے رابطے ہیں جو مذاکرات میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ واضح کیا کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ملتوی کیا گیا تھا۔ یہ شکوہ بھی کیا کہ الیکشن میں عوام نے بانی پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن مینڈیٹ کی نفی کی گئی۔ فوری ازالے کی ضرورت ہے۔ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگتے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 9 مئی کے 100% کے بجائے 200% احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ کہا شہباز شریف نے ایوان کے فلور پر 3 بار بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن اب مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کا امکان ہی رد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ نہ تو حکومت کو مذاکرات کی آفر کی، نہ ہی کوئی رعایت مانگی، اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات نہیں، بطور اپوزیشن جماعت اسمبلی اور پارلیمانی امور پر بات چیت ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف اس کو لیڈ کریں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا مشورہ، کہا جب اپوزیشن میں تھے اور ملک بدر تھے، نواز شریف سے بات چیت بھی کی تھی، دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سیاسی اتحاد کے فقدان کو قرار دے دیا۔ بولے وزیراعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے مولانا فضل الرحمان کو زیرک سیاستدان اور دیرینہ دوست بھی قرار دے دیا۔ ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم برسنے کو تیار، مرطوب ہوائیں کل سے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور بلوچستان میں بھی رمجھم متوقع۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ وزیراعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی میں کمی پر اظہار اطمینان، کہتے ہیں جولائی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی اور افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی۔ حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے، رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، جلد معیشت پر مثبت اثرات نمایاں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مرید کے کا بھی دورہ، وفاقی وزیر صنعت پیداوار رانا تنویر کی رہائش گاہ گئے، ان کے بھائی اور رکن اسمبلی رانا افضال حسین کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیراعظم نے رانا افضال حسین کو سیاسی خدمات کو سراہا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت آج شام 5 بجے ہوگا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ عبدالعلیم خان نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آرٹیکل 171 کے تحت مختلف رپورٹس ایوان میں پیش کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس بھی 2 روز کے وقفے کے بعد آج شام 5 بجے دوبارہ ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ سے 58 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، ظالموں کا انجام بھیانک ہوگا۔ نیوز کانفرنس میں دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام، باور کرایا کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دہشت گردوں کو ناراض بلوچ ماننے سے بھی انکار، کہا پنجاب کے شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، حکومتی رٹ ہر صورت قائم کرنے کا عندیہ، متاثرین کے نقصان کے ازالے کا بھی اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش گاہ آمد، شہید کے والدین سے اظہار تعزیت۔ شہید کیپٹن محمد علی نے بہادری سے لڑتے ہوئے دہشت گردوں کے مسموم عزائم کو ناکام بنایا۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا شہید کیپٹن کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم نے کہا، شہید کیپٹن کی قربانی دہشت گردی کے خلاف ناقابل شکست عزم کی علامت ہے۔ شہید کی قبر پر حاضری، پھول چڑھائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بڑے پیمانے پر خرد برد کا معاملہ، امداد کی رقم وصول کرنے والے سرکاری افسران اور ملازمین کے نام پہلی بار پبلک کر دیے گئے۔ 1,40,000 سرکاری ملازمین نے پروگرام سے غیر قانونی طور پر پیسے وصول کیے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے BISP حکام کو مذکورہ معلومات فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ حکومت کی غفلت سے حیدرآباد کے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور، 12 سال سے فلٹر کے نام کے پانی پر دھوکہ جاری ہے۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کرپشن کا گڑھ بن گئی، افسران پلاٹوں کی ہیرا پھیری کر کے جیبیں بھرنے لگے۔ 92 نیوز پنجاب کے ادارہ امداد باہمی کے افسران کی کرپشن بھی سامنے لے آیا۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیچیدہ موسمی حالت کے باعث پیش آیا، حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق دھند کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ میں کسی بھی قسم کے حملے کا امکان رد کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم رئیسی مئی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔